آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلیٹن لے کر میں تجمل قادری۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ آبنائے ہرمز کو تجارتی جہاز رانی کے لیے مکمل طور سے کھولنے کا ایران کا اعلان۔ لوک سبھا میں آئین کی 131ویں ترمیمی بل، حد بندی اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے قوانین سے متعلق ترمیمی بل پر بحث شروع۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ہاتھوں سرائے رجوری میں متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح، اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو تقویت بخشنے اور ٹیلنٹ کو ابھارنے کا دہرایا عزم۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور ایران کے وزیر خارجہ سعید عباس اراغچی نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز تجارتی جہاز رانی کے لیے پوری طرح سے کھلا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کو تجارتی جہاز رانی کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بھی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو آواجائی کے لیے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ لوک سبھا میں 3 بلوں پر غور خوض اور منظوری کے لیے آج پھر سے بحث شروع ہو گئی ہے۔ ان میں آئین کا 131واں ترمیمی بل 2026، حد بندی بل اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے قوانین سے متعلق ترمیمی بل 2026 شامل ہے۔ ان بلوں کا مقصد لوک سبھا اور ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں خواتین کی شمولیت کو بڑھانا ہے۔ آئین کے 106ویں ترمیمی ایکٹ 2023 کو، جسے ناری شکتی وندن ادھینیم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں لوک سبھا اور قانون ساز اسمبلیوں میں خواتین کے لیے تقریباً 1/3 سیٹوں کے ریزرویشن کی گنجائش ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ممبران پارلیمنٹ نے اس بحث میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام پارلیمنٹ ممبروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ناری شکتی وندن ادھینیم کو اپنی حمایت دیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ملک کی کروڑوں خواتین کی نگاہیں پارلیمنٹ اس کے فیصلوں پر ٹکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خواتین ریزرویشن کے حق میں ووٹ دیں۔ خواتین کی 33% ریزرویشن دینے سے متعلق بل پر کئی پارلیمنٹ ممبروں نے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ یہ ہیں بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ دنیش شرما۔ یہ ایتہاسک چھڑ ہے جب کانگریس کے پاس اور وپکش کے پاس دونوں کے پاس ایک اوسر ہے اپنی پچھلی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا۔ 27 سالوں سے جو انہوں نے ایک انیائے کیا تھا مہیلاؤں کے عادی آبادی کے ساتھ میں، کہ ان کو اچت پرتنتو نہیں دیا تھا پارلیمنٹ میں اور ودھان سبھاؤں میں، اب وہ دینے کا اوسر ہے، تو ان کے پاس سنہرا اوسر ہے کہ اپنی پچھلی بھولوں کا وہ پراشچت کر سکے۔ جنتا دل یونائیٹڈ کے ممبر پارلیمنٹ سنجے جھا نے اس ضمن میں آکاشوانی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، یہ اتنا سواگت یوگ قدم ہے مہیلا آرکشن جو آیا 1/3، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت آلریڈی لیٹ ہو گیا۔ کل پردھان منتری جی نے اتنا بڑھیا بات کہا کہ اس کو کریڈٹ لینے اور اس میں مت پڑیے، اس کو سب لوگوں کو سمرتھن کرنا چاہیے۔ کون لوگ ویرودھ کر رہے ہیں؟ جو لوگ ویرودھ کر رہے ہیں ان کو تو اپنے پارلیمنٹ چھیتر میں جانے میں دقت ہو جائے۔ یہ ہیں بی جے پی کی ریتو کھنڈوری کے تاثرات۔ یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ، سوچ میں بدلاؤ ہے۔ کیول ہمارے لیے یہ ودھیک یا ادھینیم پاس نہیں ہوگا، پارت نہیں ہوگا، ہندوستان کی مانسکتا کو بدلنے کا بہت ہی سندر پریاس کیا جا رہا ہے۔ چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والی بی جے پی ایم پی لکشمی ورما نے خواتین ریزرویشن بل کے بارے میں کہا، جو 2047 کا ہمارا ویژن ہے، اس ویژن میں ناری شکتی وندن ادھینیم کی یہ ہمارے اسمیتا کا سوال ہے، چاہے کسی پارٹی سے ہو، آپ اس پہ سمرتھن کریے۔ جب نیترتو کرتا کے روپ میں بہنیں بیٹھیں گی تو بہتر اس سماج کے لیے نیتی نردھارن کر پائیں گی اور اس سماج کا وکاس درت گتی سے ہوگا۔ آئین کے 106ویں ترمیمی ایکٹ 2023 کو، جسے ناری شکتی وندن ادھینیم کے نام سے جانا جاتا ہے، کل سے لاگو ہو گیا ہے۔ 2023 میں پارلیمنٹ نے اس قانون کو پاس کیا تھا، جو اپنے قومی سفر میں ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں لوک سبھا اور قانون ساز اسمبلیوں میں خواتین کے لیے تقریباً 1/3 سیٹوں کے ریزرویشن کی گنجائش ہے۔ ناری شکتی وندن ادھینیم کا مقصد جمہوری نظام میں خواتین کی اور زیادہ شمولیت کو یقینی بنانا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سرائے رجوری کا دورہ کر کے وہاں متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ بعد میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ دور دراز علاقوں کی ترقی کو یقینی بنانے کی وعدہ بند ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج بھگوان پرشورام جی جینتی کے سلسلے میں چانکیہ چوک پریڈ سے ایک بڑی شوبھا یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس یاترا کا انعقاد ڈوگرا برہمن پرتیندھی سبھا نے کیا تھا۔ اس سے پہلے ایل جی نے بھگوان پرشورام استھاپن پر حاضری دی اور لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پرارتھنا کی۔ اس موقع پر ارکان قانون سازیہ یدھویر سیٹھی اور دیویانی رانا کے علاوہ کئی اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔
श्री रामचंद्र मिशन के एक वफद ने इसके वर्किंग कमेटी मेंबर आर.सी. गुप्ता की क़यादत में लोक भवन जम्मू में एल.जी. मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे को तक़वियत बख्शने और हर एक इलाके में नौजवान टैलेंट को उभारने की हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। जम्मू में आज शेर कश्मीर क्रिकेट क्लब की जर्सी की नकाब कुशाई करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करके जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए शेर कश्मीर क्रिकेट क्लब के रोल की सताइश की। इस मौके पर खेल कूद के वज़ीर सतीश शर्मा और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने इससे पहले वाइल्ड लाइफ मैगजीन चेकलिस्ट ऑफ मैमल्स ऑफ जम्मू कश्मीर इंडिया को भी जारी किया। जम्मू में आज मुतादिद वफूद और अफराद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाक़ी हुए। उन्होंने वज़ीर आला को अपने अपने मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने वफूद के मसाइल गौर से सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। अब नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान से मुत्तलिक खबरें। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दुमत से जारी हैं और समाज से इसका कला कमा करने के लिए पुलिस, इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमे मुत्तहिद होकर बेमिसाल काम अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चंद रोज़ पहले इस अभियान का आगाज़ करते हुए ड्रग स्मगलरों के खिलाफ एक वाज़ेह पैगाम में कहा कि समाज में पनप रहे इस नासूर की पुश्त पनाही करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। इस बिद्दत का खात्मा करने के लिए लाजमी इकदाम के ताल्लुक से डेंटल कॉलेज श्रीनगर में तैनात एक डेंटल सर्जन डॉक्टर सादिया जान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ड्रग एडिक्शन जो है वो एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल साइकोलॉजिकल इशू है। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे हम देखेंगे, हमारी जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, जिनके साथ हमारा डेली उठना बैठना होता है। तो उसमें फ्रेंड्स आते हैं तो हमें उनको वाइजली चूज करना है। हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है उसको लर्न करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं कि एक्सरसाइज होगी या प्रेयर होगी या कोई भी स्किल्स होगा, उसको लर्न करने में मतलब हमारा टाइम वहाँ पे अगर इन्वेस्ट होगा तो दैट वुड बी बेटर। अगर फैमिली सपोर्ट करेगी इमोशनली तो बच्चा जो है इन चीजों से ऑटोमेटिकली दूर रहेगा। अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर हम क्रिएट करें कॉलेज में, स्कूल में, तो वो बेटर एक मैसेज मिलेगी बच्चों को, जिसकी वजह से वो सोसाइटी को भी मैसेज पहुंचाएंगे कि इनसे क्या हमें नुकसानात मिलते हैं ड्रग्स से। मनशियात के खात्मे और अवामी बेदारी के लिए पुलिस ने अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं। पुलिस ने आज श्रीनगर में एक साइकिल रेस का इनेकाद किया। ये साइकिल रेस SKICC श्रीनगर से शुरू होकर निशात बाग के पास इख्तिताम पजीर हुई। साइकिल रेस को डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स अफसर श्रीनगर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि नशा मुक्त अभियान को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा। इसी तरह की मुहिम्मात आज बड़गाम, खिरव, पुलवामा, सोपोर और गांदरबल में भी जारी रहीं, जहां गांव सतह पर तालीमी इदारों और बाजारों समेत दीगर कई मकामात पर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के हवाले से आगाही प्रोग्रामों और रैलियों का इनेकाद किया गया। पुलिस ने आज शुपैया में स्टिकर मुहिम का इनेकाद किया। मुहिम का आगाज़ क्लॉक टावर शुपैया से हुआ। मुहिम में नो टू ड्रग्स जैसे पैगामात पर मुश्तमिल स्टिकर्स गाड़ियों और अहम अवामी मकामात पर चस्पा किए गए। दरियासना श्रीनगर के ज़िला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरूर ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि ज़िले को नशे से पाक करने और इस लत में मुलविस नौजवानों की राहत रसानी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। जो लोग ड्रग के सप्लाई में हमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ SSP साहब की लीडरशिप में बहुत सख्त कार्रवाई होगी। हम हर एक बच्चे बच्ची तक पहुंचना चाहते हैं श्रीनगर के, और उनको बताना चाहते हैं कि ड्रग यूज अगर आप एक बार शुरू करते हैं तो आप एज एन इंडिविजुअल, एज अ फैमिली बहुत बैडली इम्पैक्ट होंगे। टेलीमानस की हेल्पलाइन पे डिस्क्रीटली अगर कोई इसमें ऑलरेडी फंस चुका है वो कॉल करके ट्रीटमेंट जो है सीख कर सकता है। इमहैंस हमारी ओल्ड सिटी डाउनटाउन में लोकेटेड है, वहां पे जा सकता है। विदाउट एनी आइडेंटिटी रिवीलिंग उनकी ट्रीटमेंट की जाएगी। नशा मुक्त अभियान के तहत जम्मू में भी सरगर्मियां जारी हैं। जम्मू के पुंछ, कठुआ, उधमपुर, रियासी और राजौरी अजला में पुलिस ने आगाही प्रोग्रामों, रैलियों और दीगर मुख्तलिफ कार्रवाइयों का इनेकाद किया, जबकि कई मकामात पर पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए हेरोइन बरामद की, पोस्त की काश्त तबाह की, गैर कानूनी शराब जब्त की और जायदादें भी मुंसलिक की।
پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کے صدر حکیم محمد یاسین نے جموں کشمیر میں منشیات کو ختم کرنے کے لیے LG منوج سنہا کی طرف سے شروع کیے گئے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کا خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس بدعت میں ملوث لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. ہمارے خبروں کے بلیٹن اور نیوز روم کے پروگراموں، ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، نئی منزلیں اور شہر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. ہمارے علاقائی نیوز بلیٹن اور پروگرام YouTube، X اور Instagram پر بھی دستیاب ہیں. جموں کشمیر سے اس سال حج بیت اللہ پر جانے والے عازمین کی روانگی کا سلسلہ کل سے شروع ہوگا. جموں کشمیر اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے کہا ہے کہ کل 3 پروازیں روانہ ہو رہی ہیں اور عازمین کے روانگی کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں. آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا 4701 عازمین حج کے لیے روانہ ہوں گے. سری نگر بین الاقوامی اڈے سے انشاءاللہ 3979 حجاج کرام روانہ ہوں گے، انکلوڈنگ جو لداخ کے 322 حجاج کرام ہیں. جو پہلی فلائٹ ہے ان حجاج کرام سے ہم نے نوٹیفیکیشن ایشو کی ہے کہ وہ صبح 6 سے 6:30 کے درمیان حج ہاؤس رپورٹ کریں. اس کے 6 گھنٹے بعد فلائٹ کا ٹائم ہوگا. یہاں سے انشاءاللہ 4 گھنٹے جب رہیں گے اس وقت ہم حج ہاؤس سے روانہ ہوں گے. تو دوسری فلائٹ کے عازمین کو 8:30 کا ٹائم دیا گیا اور تیسری فلائٹ کے عازمین کو 9:30 کا ٹائم دیا گیا ہے. 12 کے قریب پہلی پرواز ہوگی، دوسری پرواز تقریباً 2:15 اور تیسری پرواز 3:15 بجے. دونوں چیزوں کا دیکھا جاتا ہے کہ لاجسٹکس اور ریچول دونوں سائڈ دیکھے جاتے ہیں. لگیج میں کیا رکھو گے اور ہینڈ بیگ میں کیا رکھو گے. اس طرح کے ریچولس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ حجاج کرام کو آلریڈی تقریباً 3 فیزز میں بتایا جا چکا ہے. تو حجاج کرام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اسٹریس نہ لیں، اینگزائٹی نہ رہیں. انشاءاللہ سارا حج انشاءاللہ اچھی طرح ہو. اب پیش ہے بزرگوں کی صحت سے متعلق یہ خبر. عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ بزرگ میاں بیوی کے درمیان رشتوں کا مضبوط ہونا نہایت ہی لازمی ہے. اس بارے میں معروف معالج اور بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر اور معزز شہریوں کے لیے کام کرنے والی سرکار کے ساتھ رجسٹر شدہ غیر سرکاری تنظیم مول موج فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا بزرگ میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک چھت کے نیچے رہنا نہیں ہوتا. سائنس کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوتا ہے. عمر کے اس دور میں جب جسم کمزور ہوتا ہے ایک دوسرے کی محبت اور ساتھ سب سے بڑی دوا بن جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جائیں، اختلاف چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی قدورت نہ رکھیں، ساتھ بیٹھیے، ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھیے، بات کیجیے، پرانی یادیں تازہ کیجیے. یہ سب دل کو سکون دیتا ہے. اب پیش ہے ریل خدمات سے متعلق خبر. ناردرن ریلوے ڈویژن جموں کے ڈویژنل ریلوے مینیجر وویک کمار نے آج سینئر افسروں کے ہمراہ کٹھوا سے مادھوپور پنجاب تک ریل سیکشن کا معائنہ کیا. اس دوران انہوں نے وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا. اس دوران ریلوے نے مسافروں کی سہولت کے لیے ریل ون ایپ متعارف کیا ہے. اب سفر ہوگا اور بھی ایزی اور اسمارٹ. انڈین ریلویز لے کر آیا ہے ریل ون ایپ، آپ کی ہر ٹرین جرنی کے لیے ایک کمپلیٹ سولوشن. اب الگ الگ ایپس کی ٹینشن ختم، ٹکٹس ہوں یا اپ ڈیٹ سب کچھ ایک ہی جگہ. چاہے ریزرو یا ان ریزرو ٹکٹس بک کرنے ہوں یا پلیٹ فارم ٹکٹ لینا ہو، سب کچھ ایک ایپ سے. اب پیش ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید کو رہا کرنے کی مرکزی سرکار سے اپیل کی ہے. ایک پریس بیان میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ انجینئر رشید کے والد علیل ہیں اور اسپتال میں زیر علاج ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے مد نظر انجینئر رشید کو انسانیت کی بنیاد پر رہا کیا جانا چاہیے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے نائب صدر و وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے زڈی بل کے سابق اسمبلی ممبر صادق علی کو ان کی 15ویں برسی پر خراج عقیدت ادا کیا ہے. ان لیڈروں نے ایک مشترکہ بیان میں مرحوم کی بے لوث خدمات کو یاد کیا. دریاسنا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے حضرت بابا حیدر رشی المعروف رش مول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 461ویں عرس پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. ادھر خواجہ زین الدین علی دار رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی اختتامی تقریب آج ان کے آستان عالیہ واقع زیندار صاحب حبہ کدل میں منعقد ہوئی.
بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکریٹری اشوک کول نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران ناری شکتی وندن ادھینیم کے تحت عملائے جا رہے پروگراموں کا جائزہ لیا. اس موقع پر مختلف اضلاع میں سیاسی منظرنامے میں خواتین کی شراکت داری بڑھانے سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا. پارٹی کے جنرل سیکریٹری گوپال مہاجن اور وید شرما کی صدارت میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر تمام پارٹی سیلز کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں تنظیمی امور کا جائزہ لیا گیا. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ جموں کشمیر میں اقتصادی طور کمزور طبقوں کی راحت رسانی کے لیے ان کے بجلی بلوں پر جمع ہوئے سود کو فوری طور سے معاف کرے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بیشتر بی پی ایل کنبے یہ بلیں ادا کر نہیں پا رہے ہیں. آئی جی پی کشمیر وی کے بردی نے آج پی سی آر سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران وادی کے سلامتی صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے آنے والی تقاریب کے ضمن میں سلامتی منظرنامے کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ قوم دشمن عناصر پر سخت نظر گزر رکھی جانی چاہیے اور ان کے عزائم کو ناکام بنایا جانا چاہیے. انہوں نے حج انتظامات کا بھی جائزہ لیا. ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ نے آج ایک میٹنگ میں نور باغ سری نگر میں زیر تعمیر 60 MSD سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ سمیت دیگر اہم منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. ڈویژنل کمشنر نے افسران کو ہدایت دی کہ نور باغ STP سے متعلق تمام مسائل 31 مئی تک حل کیے جائیں تاکہ منصوبہ مکمل طور پر فعال ہو سکے. میٹنگ میں ڈل جھیل، دودھ گنگا اور دیگر علاقوں میں آلودگی کے خاتمے کے لیے نئے STPs پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. موسم محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا برفباری ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.